بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اولاد کے بارے میں دستور الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اولاد کے بارے میں کیا ہے وہ آپ کو آج بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ کسی کو صرف بیٹی عطا فرماتا ہے اور کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی عطا فرماتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی دیتا ہے۔ اور یہ دستور خدا بندی صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں، بلکہ اس نے اپنے خاص و مخصوص بندوں یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اس بارے میں چاروں طرح کا بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اور حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائے، اور علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت جل جلالہ نے اس مضمون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، خدا جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے، یعنی بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے، اور بیٹیاں جسے چاہے بانجھ کر دے اور جسے چاہے باج کر دے، یعنی کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ بے شک علم والا قدرت والا ہے، وہی بہتر جانتا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے، اس جیسا کسی کے پاس علم نہیں۔ مالک تو وہی ہے نا، جو ہر چیز ہمارے پاس ہے وہ اسی نے دی ہے، علم دیا، شعور دیا، جو بھی دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، وہی دیتا ہے جو دیتا ہے۔ مالک تو وہی نا، ہر چیز اسی کی ہے، علم بھی اسی کا ہے، خزانے علم کی اسی کے پاس ہے، جسے چاہے دے دے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹا دے یا دونوں عطا فرمائے یا بانجھ بنا دے، بہرحال یہ سبھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ مذکورہ بالا جات کے آخری حصہ یعنی انہ علیم قدیر میں اسی طرح اشارہ ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو بیٹی ملے، اور کون اس قابل ہے کہ اس کو بیٹا ملے، اور کون اس کے اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو بیٹی اور بیٹا ملے، اور کون ایسا کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کیونکہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ انسان اپنے ہزار علم و آگہی کے باوجود اس معاملہ کو نہیں جان سکتا کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ یعنی انسان کے پاس جتنا بھی علم ہو، جتنا مرضی وہ پڑھ لکھ لے، مگر وہ چیز نہیں جانتا جو اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے حق میں، فلاں انسان کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، اسے بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے، یا دونوں دینے ہیں، یا کچھ نہیں دینا ہے۔ یہ بہتر وہی جانتا ہے کہ اس حق میں کیا بہتر ہے، وہ جو کہتا ہے بہتر کہتا ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ ایک چیز کو ناپسند سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اس کو خدا ہی جانتا، تم لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ چیز یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ نعمتیں مل جائے، یہ چیز مل جائے، سارا کچھ مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر ہمیں نہیں دی گئی تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، اگر ہمیں ملتی کوئی نقصان ہو سکتا تھا، اور جس کو ہم چاہتے ہیں یہ بری ہے ہمیں نہیں چاہیے، تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر ہو۔ یعنی فرض کریں، ایک مثال دیتا ہوں، ہاں معاف کرنا، کہ کسی کی بیوی کا رنگ کالا ہے تو وہ چاہتا ہے نہیں یار سونی بیوی چاہیے، وہ ہو سکتا ہے اس بندے کے لیے بہتر ہو،
اس میں اچھے عمل ہوں، وہ جنتی ہو، آپ کو جنتی بنا دے، آپ کو اچھے کاموں پر لگا دے، آپ کے لیے اچھی اولاد پیدا کر دے، اس اولاد کی وجہ سے آپ جنتی ہو جائیں یا آپ کو اور دولت مل جائے. اس لیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے وہ بلیک رنگ کی بہتر ہے یا سفید رنگ کی بہتر ہے، وہی بہتر جانتا ہے. آپ کو مجوسی نہیں ہونا چاہیے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اگر اپنی خواہش کے مطابق کچھ چیز نہ مل سکے تو ہرگز ناراض نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، مجوس نہ ہو، بلکہ یہ سوچ کر صبر کریں کہ اس چیز کے ہم لائق ہی نہیں تھے. یہ سمجھیں کہ ہم تو لائق ہی نہیں تھے، اس لیے کہ ہمیں خدا نے نہیں دیا، وہ زیادہ علم و قدیر ہے اور خوب جانتا ہے کہ کون چیز کا اہل ہے اور کون نہیں ہے. اور جس کو بندے کو چیز مل جائے اس کو یہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس کے قابل تھا، بلکہ اس کو اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے چیز ادا کر دی. یہ نہ سمجھے کہ میں لائق ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، جو مجھے ملنی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو اس کی مہربانی ہے. اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. جنہیں علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہاتھ تقدیر سے پہلے خدا بنے سے کچھ خود پوچھے کہ بتا تیری ذا کیا، کہ ہم اس قابل تو بنے، ہم تو اس قابل ہی نہیں بنتے. ہم کیا فرمانیاں کرتے ہیں، کیا فرما بتاری کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نفرتیں رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایسے برے کام کرتے ہیں. کیا ہم اس قابل ہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ میں دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس زمانے میں دیکھا گیا کہ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چلتے اور منہ بگاڑ لیتے ہیں، بلکہ بعض بادنصیب تو اول پھول بک کر کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹیاں رکھی تھیں، بیٹا کیوں نہیں دیا، مجوس ہو جاتے ہیں. ایسے نہیں کہنا چاہیے. بیٹیاں بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بیٹیاں زیادہ پیار کرتے ہیں بیٹوں سے. واضح ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑ کر ناراض ہو جانا جیسے ماننا جاہلیت کے افعال کا منحوس طریقہ ہے. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. یعنی ترجمہ ہے، اور جب ان کافروں میں کسی سے کو بیٹی مل جاتی، اس سے خوشخبری ملتی کہ آپ کے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو دن بعد اس کا منہ کالا رہتا، دن پریشان رہتا اور وہ غصہ میں گھٹتا رہ کر لوگوں سے چپتا پھرتا. یعنی یہ سوچتا کہ میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا. یعنی اس سے رواج تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، گھر میں نہیں رکھتے تھے، بیٹوں کو رکھتے تھے، بڑی خوشی کرتے تھے بیٹے جب ہوتے تھے. تو یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے عورتوں کو عزت دی ہے، وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع فرمایا ہے، بیٹیوں کو عزت ملی ہے. اب بیٹیوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بہت محبت ملتی ہے بیٹیوں کو، اور بیویوں کو بھی، عورتوں کو بھی بہت محبت ملتی ہے. یہ ہمارے نبی کا کرم ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، ہمیں کہ ایسا شفیق نبی، ایسا مہربان نبی ملا. اس بشارت کی برائی سے کہ ذلت کے ساتھ رکھا جب مٹی میں دبا دے. ارے بہت ہی یہ برا حکم لگاتے ہیں. خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں کا سلامی طریقہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور مندرجہ ذیل حدیثوں کی بشارت پر ایمان رکھ کر سعادت درائن کی کرامتوں سے سرفراز ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. نمبر 1، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو. یعنی حدیث پاک ہے کہ پہلی بچی پیدا ہو بچے کی بجائے، تو وہ بہت مبارک چیز ہے. نمبر 2، جس شخص کو کچھ بیٹیاں ملیں اور وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے یہاں تک کہ کفو میں ان کی شادی کر دے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی. جس کا نے فرمایا ہے کہ کسی کے اگر 2 بیٹیاں ہوں تو اس نے اچھی پرورش کی ہے، اچھی تعلیم دلوائی ہے اور اس کی شادی کر دی ہے، تو وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جنت میں، ایسے جیسے 2 ملیں گا فرد ہے، اس طرح میرے ساتھ ہوں گے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی چند بیٹیوں کا باپ ہوں. یعنی میری بھی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو.
नंबर 4, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। सुभान अल्लाह। ये भी हदीस पाक है, किसी के घर बेटी पैदा होती है ना तो अल्लाह ताला फरमाता है कुछ परेशान ना हो बंदे, मैं तेरा बाजू बनूंगा, इसकी रोजी मेरे हाथ में है, इसकी शादी का खर्चा, इसकी तलीम का, इसकी परस का खर्चा मेरे ज़िम्मे है, मैं दूंगा, मैं तेरा बाजू बनूंगा, परेशान ना हो। इसलिए बंदे को बेटियां पैदा होने पर परेशान नहीं होना चाहिए, बेटियों पैदा होने पर भी खुशी मनानी चाहिए। अल्लाह की नेमत है, वो अल्लाह ताला की रहमत है। तो बहन भैया, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो वो इसे आगे सदका जारिया समझ कर शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।